اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا قائدا وناصرا ودلیلا وعین حتی تسکنہ ارضک طوا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماہ شعبان کی فضیلت ماہ رجب سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا چاند دیکھتے تو منادی فرماتے تھے کہ اہل مدینہ کو یہ پیغام پہنچا دے کہ میں تمہاری طرف خدا کا رسول ہوں، شعبان میرا مہینہ ہے، لہٰذا میرے مہینے میں عمل خیر کر کے میری مدد کرو۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس روز سے میں نے اس منادی کو سنا، روزہ ماہ شعبان کو کبھی ترک نہ کیا اور جب تک زندہ رہوں گا ترک نہ کروں گا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سال میں کبھی مسلسل روزے نہ رکھتے، مطلب ایک مہینے کو دوسرے مہینے سے نہ ملاتے سوائے شعبان کے مہینے کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان امت کا مہینہ ہے، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور ماہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور لہٰذا جو شخص میرے مہینے میں ایک روزہ بھی رکھے گا میں بروز قیامت اس کا شفیع بنوں گا۔ جو شخص ماہ شعبان میں 70 مرتبہ استغفار کرے بروز قیامت وہ زمرہ محمد وآل محمد میں شمار ہوگا، اور جو شخص ماہ شعبان کے آخری 3 روزے رکھ کر ماہ رمضان سے ملا دے اس کو 2 ماہ مسلسل روزوں کا ثواب ملے گا۔ جانا چاہیے کہ ماہ شعبان کے اعمال بھی بہت سارے ہیں، ان میں سے ہم سب سے اہم بات کہ حضرت حجت خدا کی ولادت کا مہینہ ہے۔ بہت سی روایات ہیں۔ سب سے پہلے اس میں غسل کرنا، پہلی شعبان کی رات میں غسل کرنا، دوسرا نماز، دعا اور استغفار کے ساتھ بیدار رہنا، جیسا کہ امام زین العابدین علیہ السلام اس رات میں بیدار رہتے تھے۔ روایت ہے کہ جو شخص اس رات میں بیدار رہے گا تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جب سب کے دل مردہ ہوں گے۔ تیسرا امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھنا، اور سب سے اہم عمال ہے کہ یہ گناہوں کے بخشے جانے کا مہینہ ہے۔ تو جو شخص اس پورے مہینے میں یہ چاہتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہوں اور اس کے ساتھ سارے انبیاء مرسلین کی ارواح طیبہ مصافحہ کریں تو اس کو چاہیے کہ وہ شعبان کی راتوں میں یا شعبان کے مہینے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت جو ہے وہ خاص طور پر پڑھے۔ اس کے علاوہ شعبان کا مہینہ جو ہے وہ آئمہ کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آئمہ کی کس کی ولادت ہوئی ہے؟ یکم شعبان۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یکم شعبان جناب زینب سلام اللہ علیہا مسافرہ شام کی ولادت کا دن ہے۔ دوسرا 3 شعبان مولا حسین اور 4 شعبان حضرت عباس لمبردار کی ولادت کا دن ہے، اور 15 شعبان معظم حجت خدا کا دن ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا مسافرہ شام۔ مسافرہ شام کی بہت سی روایتوں میں ہے کہ آپ یکم شعبان کو پیدا ہوئیں۔ دستور زمانہ تو یہ ہے کہ جب کسی گھرانے میں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو وہ باعث مسرت ہوتی ہے، مگر بطول کی قسمت ہی ایسی ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوا تو گھر میں کوہرام مچ گیا۔ علامہ مرزا عباس کہتے ہیں کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا پیدا ہوئیں تو جناب امیر المومنین علیہ السلام حجرہ طاہرہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام بابا کے استقبال کے لیے بڑھے اور فرمایا، اے پدر بزرگوار، خداوند عالم نے مجھ کو ایک بہن عطا فرمائی ہے۔ بہن کا نام جوں ہی حسین کے لب سے نکلا علی کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ حسین بھی بابا کو روتا دیکھ کر افسردہ ہو گئے کہ نہ معلوم یہ خوشخبری بابا کے لیے کیوں غم بن گئی ہے۔ بس آپ نے رو کر عرض کیا، بابا میں نے خوشخبری سنائی اور آپ رونے لگے۔ علی نے بچے کو گود میں لے کر
پیار کیا اور فرمایا اے حسین تم خود ہی میرے رونے کا سبب جان لو گے۔ چند روز کے بعد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جناب امیر سے فرمایا اے حجت خدا اس بچی کا نام رکھنے میں تاخیر کیوں فرما رہے ہیں؟ آپ نے جواب دیا اس کا اختیار جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، جب تشریف لائیں گے تو خود ہی نام تجویز کریں گے۔ بس جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بی بی اپنی بچی کو اٹھا کر بابا کی خدمت میں تشریف لے گئیں اور حضور نے بچی کو آغوش مبارک میں لیا اور پیشانی پر بوسہ لیا اور رونے لگے۔ اسی اثناء میں جبرائیل نازل ہوئے اور اللہ کی جانب سے سلام پیش کیا۔ عرض کی کہ پروردگار سلام کے بعد فرماتا ہے اس بچی کا نام زینب رکھیے، اور پھر جبرائیل رونے لگے۔ رسول اللہ نے جبرائیل سے گریے کا سبب دریافت کیا۔ جناب جبرائیل نے جواب دیا اس بچی کی زندگی کا آغاز بھی مصائب سے ہوگا اور انتہا بھی رنج و الم اور تکلیف پر ہوگی۔ کبھی یہ بچی آپ کی مصیبت میں مبتلا ہوگی، پھر اپنی ماں زہرا کے ماتم میں آنسو بہائے گی، کبھی اپنے باپ کے سوگ میں رنج اٹھائے گی، پھر اپنے بھائی امام حسن کے مصائب کا منظر دیکھے گی، اور پھر سب سے بڑے مصائب کربلا کے مصائب اس بی بی کی اسیری ہوگی، اور اس کے بعد اس کے سر کے بال سفید ہو جائیں گے، کمر جھک جائے گی، اور یہ خبر اہل بیت میں جب پھیلی تو خانہ اقدس میں کوہرام برپا ہو گیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو شروع ہی سے مولا حسین سے بہت محبت تھی، اور آپ بچپن سے ہی امام حسین علیہ السلام کی گود میں بہت سکون محسوس کیا کرتی تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت زینب سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دن حضرت زینب سلام اللہ علیہا سوئی ہوئی تھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ پر دھوپ آ رہی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی عبا کے دامن سے بی بی کے چہرے پر آفتاب کو روکا، یا بعض روایتوں میں ہے کہ مولا اتنی دیر تک کھڑے رہے جب تک بی بی زینب سوتی رہیں۔ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا نیند سے بیدار ہوئیں تو بہت شرمندہ ہوئیں کہ مولا حسین ان پر دھوپ سے سایہ کیے ہوئے ہیں، اور وہ ایک قرض تھا جو زینب نے سوچا تھا کہ میں لوٹاؤں گی، اور پس 10 محرم کا دن تھا، لیکن زینب چاہتی تھی کہ آج قرض لوٹانے کا وقت ہے، لیکن وہ نہیں لوٹا سکی کیونکہ ان کے ہاتھ اور کمر کے پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل